اسکرین پر آپ کے سامنے اسپیس سائنس ٹیکنالوجیز کی طرف سے بنایا گیا گوگل ارتھ کا ایک پیچ ہے۔ یہ زمین پر موجود آئونوسفیئر کی اصل انفارمیشن بذریعہ انٹرنیٹ سرور اپنے یوزرز کو فراہم کرتا ہے۔ آئونوسفیئر ریفلیکشن ایک عام فہم فینومینا ہے۔ کوئی بھی ریڈیو ویوز جب کسی ٹرانسمیٹر سے نکلتی ہیں تو اسی آئونوسفیئر اور زمین سے ٹکراتے ہوئے لمبے فاصلے طے کرتی ہیں۔ لیکن ہارپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ریڈیشن پاور باقی تمام اینٹناز سے بہت زیادہ ہے۔ 360 اینٹناز پر مشتمل یہ سسٹم 3.6 ملین واٹس تک انرجی آئونوسفیئر کی طرف منتقل کر سکتا ہے۔ یہ ELF ویوز کا اخراج کرتا ہے جن کا پروپوگیشن لاس بہت کم ہوتا ہے اور دوسری ویوز کی طرح یہ دوران ترسیل بکھرتی نہیں اور ٹھیک نشانے کی جگہ پر اثر کرتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کی بیم فارمیشن باقی تمام ویو سسٹم سے بہت بہتر ہے۔ ہارپ کے اینٹناز ہمارے GSM اینٹناز کی طرح اپنا الیکٹریکل ٹلٹ چینج کر سکتے ہیں، مگر ان کا زیادہ سے زیادہ ٹلٹ ورٹیکل سے صرف 30 ڈگری تک ممکن ہے۔ اس لیے اگر ہارپ نے اپنے علاقے سے 4000 کلومیٹر دور پروجیکشن کرنی ہو تو پھر اس کو آئونوسفیرک مرر کا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ ہارپ کے 360 ٹاوروں میں فریکوینسی کے مطابق کئی سسٹم بنائے جا سکتے ہیں۔ آدھے اینٹنا سے زیادہ انرجی پروجیکٹ کر کے آئونوسفیئر کے ایک چھوٹے حصے کو چارج کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پلازما کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس پلازما کی کیفیت کو ایم یا آرٹیفیشل آئونوسفیرک مرر کہا جاتا ہے۔ ٹارگٹ ایریا کی مناسبت سے اس آرٹیفیشل مرر کو کسی بھی زاویے سے ٹلٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایم سے ریفلیکٹ ہونے والی بیم ریفلیکشن کے بعد اپنے نئے زاویے کی وجہ سے زیادہ دور تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ مثال سنگل ہاپ آپریشن کی تھی، جبکہ ہارپ کی شعاؤں کو وسعت دینے کے لیے ملٹیپل ہاپ کا نظام بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ریفلیکشن کے بعد جب شعائیں زمین سے ٹکرانے لگیں تو اس کی جگہ ایک اور الیکٹریکل ریفلیکٹر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ریفلیکٹر شعاؤں کو دوبارہ ایک نئے زاویے سے آئونوسفیئر سے ٹکراتا ہے اور اس طرح شعائیں مزید فاصلہ طے کر لیتی ہیں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے ہارپ ہی کے ایک تجربے میں استعمال کیا گیا ریفلیکٹر۔ اس طرح کے ایکوپمنٹ کو کافی عرصے تک سمندر میں چھوڑا جا سکتا ہے اور اس طرح کے کئی تجربات آج تک کیے جا چکے ہیں۔ جب بھی ہارپ کی شعائیں اپنے نشانے پر پہنچتی ہیں تو یہ ماحول میں اپنی توانائی منتقل کرنے لگتی ہیں۔ اس طرح اس علاقے میں تھرمل لو پیدا ہو جاتا ہے۔ تھرمل لو کی وجہ سے اس علاقے میں آرتھوگرافک لفٹ یعنی آب و ہوا کا اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آرتھوگرافک لفٹ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہوا میں 100% تک موئسچر پیدا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ملحقہ علاقوں کی ہوائیں بھی اس طرف کا رخ کر لیتی ہیں۔ مصنوعی بارش کا یقینی نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب ہارپ کے ساتھ کلاؤڈ سیڈنگ بھی کر دی جائے۔ جہاز کی مدد سے 30 کلومیٹر کی بلندی پر ہونے والے سلور آیوڈائڈ کے سپرے کو شاید ہی کوئی ریڈار پکڑ سکتا ہے، اور ویسے بھی پاکستان کی فضائی حدود امریکی ایئر فورس کے لیے گرین زون ہیں۔ پاکستان میں سیلاب آنے کی صرف 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ شمالی علاقہ جات میں برف کا بے جا پگھلنا اور اس کے ساتھ ہی بھارت کی طرف سے پاکستان کے دریاؤں میں پانی کا اخراج۔ اگر آپ پاکستان کے دریاؤں کا نقشہ دیکھیں تو آپ فوراً جان جائیں گے کہ 2010 کے سیلابوں کا تعلق برف پگھلنے سے نہیں تھا اور نہ ہی اس کا تعلق راوی یا ستلج میں بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے تھا، کیونکہ پاکستان میں 1700 میں سے 1100 ہلاکتیں انتہائی شمال میں ہوئیں، جہاں صرف دریائے سندھ کی بنیادی شاخ یا دریائے کابل موجود ہیں اور ان دونوں دریاؤں کا تعلق بھارت سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام میٹرولوجیکل رپورٹس کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دریاؤں میں سیلاب کی وجہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پگھلنے والی برف نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ بے موسمی مونسون بارشیں ہیں۔ کیا آپ کو ویتنام میں 1960 میں کیا جانے والا آپریشن پاپ آئے یاد آ گیا، جس میں مونسون کو 15 سے 30 دن تک بڑھا دیا جاتا تھا؟ اور ہو سکتا ہے کہ ہارپ اور کلاؤڈ سیڈنگ کا یہی ملاپ ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا مونسون بگڑ کر رہ گیا۔
ویتنام کی طرح پاکستان میں بھی لمبے عرصے تک مونسون کی بارشیں ہوتی رہی جو سیلاب کا سبب بنی۔ اب جائزہ لیتے ہیں پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس کا۔ ڈائریکٹر جنرل قمر زمان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں 16 انچ تک بارش ہوئی جس سے سیلابی ریلا پیدا ہوا۔ اس سال مونسون بیلٹ کی جگہ بھی بدل گئی۔ ان تمام علاقوں میں کبھی اتنی بارش پہلے نہیں ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر میٹرولوجی ڈاکٹر حنیف کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں مونسون کی بارشیں اکٹھی نہیں ہوتی اور اگر ہوں بھی تو 6 گھنٹے سے زیادہ اوور لیپ نہیں ہوتا، مگر اس دفعہ دونوں علاقوں میں بارشیں ایک ہی ٹائم پر ہوتی رہیں۔ دریائے کابل کے ملحقہ علاقوں میں اس قدر بارش ہوئی کہ اس دریا میں سیلابی ریلا امڈ آیا۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کلائمیٹ چینج کے نام سے شروع ہونے والی مہم پہلے ہی بھرپور تنقید کی حامل ہے۔ مین سٹریم سائنسدان اس پر یقین نہیں رکھتے جبکہ امریکی اور یورپی حکومتیں اس کو اپنانا چاہتی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے پرستار آسٹریلیا اور فلیپینز میں پڑے قحط، رشیا میں لگنے والی وائلڈ فائرز اور چلی میں پڑنے والی بے جا ٹھنڈ کو کبھی ایل نینو اور کبھی لا نینو کا نام دیتے ہیں۔ اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ دونوں ایل نینو اور لا نینو 1980 کی دہائی میں اس وقت ریکارڈ ہونا شروع ہوئے جب ہارپ اپنا کام کرنا شروع کر چکا تھا، اور پاکستان میں کلائمیٹ چینج بھی عین اس وقت آنا تھا جب پاکستان وار آن ٹیرر میں قطرے مستحکم ہو چکا تھا۔ پاکستانی ملٹری لیڈرشپ نے بالآخر نارتھ وزیرستان پر آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر ان سیلاب کی وجہ سے ہمیں امریکی ہیلی کاپٹرز اور امداد کی ضرورت پڑ گئی۔ ابھی سیلاب کا پانی اترا بھی نہ تھا کہ امریکی فوج نے پاکستانی مینٹالٹی کا امتحان لیا۔ پاکستان کی پیرا ملٹری پوسٹ پر حملے کا مقصد ہمارے جوان شہید کرنا نہیں تھا بلکہ یہ جاننے کی کوشش تھی کہ پاکستانی اپنے آپ کو ذہنی طور پر امریکہ کا کس قدر مقروض محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں ایڈمرل مائک ملن کا یہ بیان نظر عام پر آیا کہ پاک فوج نارتھ وزیرستان پر حملے کے لیے تیار ہے۔ لگتا ہے کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم پر ستارہ ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ جب تک امریکہ کی یہ پیوند کاری ہمارے ساتھ رہے گی ہم ذہنی اور معاشی طور پر امریکہ کے مقروض رہیں گے، اور اسی مجبوری اور مایوسی کی کیفیت کا دوسرا نام نیو ورلڈ آرڈر یا دجال کا فتنہ ہے۔ The American dream, you are the best thing I've seen. You are I'm saying there's not a just a disconnect between what's in these packets and what we're seeing on the ground. There's a problem with the intelligence, sir. You are with us or against us? اور یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔ To try and buy ransom of the tribes